الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مشکلات بے عدد دارے ما المدد یا غوث اعظم پیر ما خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوے زیر الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی۔ ناظرین و سامعین، تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن سے آصف سعید طارقی آپ سب کے سامنے حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کاملہ سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ کریم آپ سب پر اپنے فضل و کرم کا نزول فرمائے، ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات، جادو، جنات اور یہود و نصارہ کے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھے رب العالمین۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العالمین نے اہل حق کے ساتھ رکھا ہے۔ اس پر ہم رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور ہر وقت کیونکہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اس کے لیے اس کا ایمان ہے، اور ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ انسان ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کے لٹیروں اور اسلام کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ آج کی ہماری یہ تربیتی کلاس بالخصوص ہمارے وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہم سے نجات جنات اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس کورس کو مکمل ہوئے تقریباً 2 ماہ کے قریب کا عرصہ گزر گیا۔ رمضان کی مصروفیت اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے اس کی تربیتی کلاس نہیں ہو پائی تھی۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی ہم کورس کرواتے ہیں اس کی تربیتی کلاس دیتے ہیں تاکہ لوگ اور ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، ہمارے شاگرد جتنے بھی ہیں، وہ بآسانی جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے یا جو بھی کلاس فن انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اس کو اپنے عمل میں لا کر اس سے مکمل فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ ایک استاد کا بتانا اور ہوتا ہے اور ایک شاگرد کا اپنی مرضی سے کرنا اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم تربیتی کلاس دیتے ہیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جس فن کو سیکھ رہے ہیں اسے ان کو یوز کرنا بھی آتا ہو، کیونکہ عملیات کی دنیا میں بحمداللہ تعالی تاریخ روحانی سینٹر کا ایک بڑا نام ہے، اور تاریخ روحانی سینٹر نے گزشتہ 10 سالوں میں اپنی خدمات اس فیلڈ میں جو دی ہے وہ ہر لبے بدا میں ہر بندہ جو ہے اس کا اقرار کرتا ہے الحمدللہ، جس میں لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ، قاری صاحبان، وکلاء، دیگر جو ہے لوگ ہیں، وہ سب الحمدللہ ہم سے اس فیلڈ کی تربیت حاصل کر کے اب باقاعدہ اپنے ادارے بھی رن کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے۔ تو آج کی یہ تربیتی کلاس ہے، نجات جنات اعمال کورس کی یہ کلاس ہے، اور میں نے تمام اسٹوڈنٹس کو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ سب کا لائیو اس کلاس کو جوائن کرنا اشد ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ ہم بعد میں اس کو جو ہے آپ کو دیکھنے کا موقع نہ دیں، لہٰذا اس لیے اس کو آپ کو باقاعدہ جو ہے دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے
پوری کلاس کو لائیو جب دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. ہم انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا پریکٹیکل بھی آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ثواب کی نیت سے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پروگرام پہنچے، کیونکہ یہ صرف پروگرام روحانی معالجین کے لیے نہیں ہے، یہ عوام الناس کے لیے بھی ہے، اور عوام کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے ہم نے اس بارے میں کہ آپ کے جو امراض ہیں، جو آپ کو بیماریاں ہیں، جو آپ کو پریشانیاں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ میڈیکل کا ایشو ہے یا صرف آپ دوائیاں لیتے رہیں گے یا آپ حکماء کے پاس، حکیموں کے پاس جاتے رہیں گے تو آپ کا علاج جو ہے وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر پوری اویئرنس نہیں ہوگی، آپ کو معلومات نہیں ہوگی اور آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے ہو. بسا اوقات میں نے عمومی طور پر یہ دیکھا ہے، ہمارے پاس جو بھی مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سب ڈاکٹروں کو دکھا لیا ہے، رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں. جب ان کی تشخیص کی جاتی ہے، جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے تو مسئلہ یا تو جادو کا نکلتا ہے یا جناتی اثرات کا نکلتا ہے. پھر جب ان کا علاج کیا جاتا ہے، ان کا اس ترتیب سے علاج کیا جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جادو اور جنات کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے ان کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ صرف اور صرف ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری رقم خرچ کرنے کے بعد وہ کسی بھی روحانی معالج کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اس ٹائم ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. پھر اس ٹائم ان کو جو ہے فوری بھی ٹھیک ہونا ہوتا ہے. پھر وہ سب سے مایوس ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سارا بلیک میل کرنے کا سلسلہ جو ہے ایک روحانی معالج پر لوگ ڈالتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ عز و جل بہت سارے عوام بھی موٹیویٹ ہو جائے گی کہ ہمارے امراض کیا ہیں، ان کا علاج کیا کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان کو گائیڈ لائن مل جائے گی. تو نجات جنات اعمال کورس ہے، اب میں اس کو جنات اعمال کورس کہوں گا. یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے وہ کس طرح علاج کر سکتے ہیں، کیا کیا چیز آج ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو. ہم بتانے جا رہے ہیں جناتی ہانڈی. یعنی اب جناتی ہانڈی یعنی کہ جنات اس میں آ جائیں گے. جناتی ہانڈی یعنی جنات، شریر جنات سے نجات کے لیے. اس لیے اسی طرح یہاں پہ میں اپنے جنات بھائیوں کو بھی یہ کہہ دوں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنات، وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں، جیسے کہ اور ہمارے دیکھنے والے ویورز کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بھی آپ نے کہہ دیا، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ان سے میں کہوں گا کہ بھائی آپ کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جن جنات کی بات ہو رہی ہے، جو جن ہیں، جو جنات کی جو بات ہو رہی ہے، جن یعنی ان جنات کی بات ہو رہی ہے جو شریر ہیں، جو انسانیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان اور بیمار کرتے ہیں. جو مسلم اجنہ ہیں، جو نیک جنات ہیں، ان کو اس سے استثناء حاصل ہے، یعنی ان کی بات نہیں ہو رہی. جو شریر جنات ہیں، یہ میں جنات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا بھر میں ویڈیو سنی جائے گی، جنات جو ہے پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مفتی آصف سعید کیا کر رہا ہے، ہمیں بدنام کر رہا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو جائیں. اس لیے میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ جہاں بھی جنات کی بات ہوگی اس سے مراد شریر جنات ہوں گے، جو شر پہنچانے والے جنات ہیں. تو نمبر 1 جناتی ہانڈی بتائیں گے ہم آپ کو. نمبر 2 جنات کو قید کرنا بتائیں گے، کس طرح آپ قید کر سکتے ہیں. نمبر 3 ہانڈی سے جنات کو جلانا، یعنی ہانڈی سے آپ کس طرح جنات کو جلا سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. نمبر 4 ہم آپ کو بتائیں گے جناتی امراض سے نجات حاصل کرنے کے طریقے. جناتی امراض سے نجات حاصل کرنے کے طریقے. نمبر 5 ہم آپ کو بتائیں گے لیمو سے جنات کو کاٹنا اور پتلے سے جنات کو جلانے کا طریقہ، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ میں ہم ضمناً ذکر کریں گے ان جنات کا جو خواب میں آ کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، بالخصوص خواتین کے ساتھ بدفعلی کے معاملات کرتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر مجھے موقع مل گیا. اچھا، ساتھ میں ہم بتائیں گے گھر میں رہنے والے جنات کا علاج. جو گھر میں رہتے ہیں جنات، وہ جو تنگ کرتے ہیں، پیسے غائب کرتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، ٹک ٹک یوں آوازیں آتی ہیں،
وہ سب جو ہے نا کس طرح ان کا خاتمہ اور ان کا علاج کس طرح ممکن ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہیں اور اس پروگرام کو آپ لائیو دیکھتے رہیں۔ کچھ سامان بھی ہم نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے جو جنات کے علاج کے متعلق ہے، جس کو تاریخیہ روحانی شفا خانے نے تیار کیا ہے۔ جنات کا مکمل ایک کورس ہے جو ہم دیتے ہیں، جس میں ہم چراغ جنات دیتے ہیں، فلیتہ جنات دیتے ہیں، بخور جنات دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم دعائے برہتی شریف زعفران سے لکھی ہوئی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بخور وغیرہ اور لونگ دم کی ہوئی دیگر سامان دیتے ہیں۔ پورا ایک پیکیج ہے، وہ ہم اپنے مریضوں کو جو علاج کروانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں یا دنیا میں رہ کر کہیں بھی پورے پاکستان میں ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے فری ڈیلیوری جو ہے ان کو بھیجتے ہیں یہاں سے۔ وہ کورس بھی ہم آپ کو آج متعارف کروائیں گے، آج آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے اپنی گفتگو اب ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ آپ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، سلام لکھ رہے ہیں، پھولوں کے گلدستے بھیج رہے ہیں، دل کے تحفے بھیج رہے ہیں، کیونکہ یقیناً آپ نے کافی دن کے بعد لائیو دیکھا ہے تو آپ اپنی محبت کا اظہار تو کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ لاسٹ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کمنٹ بھی پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا جاؤں کہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھیے جہاں پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ایک لنک آپ کو دیا ہوا ہے آن لائن روحانی تربیتی کلاس کے نیچے ایپیسوڈ نمبر 110 یعنی 110 کلاسیں ہم کر چکے ہیں تربیتی کلاس تاریخ روحانی سینٹر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں ایک لنک دیا ہوا ہے، یہ تاریخیہ قافلہ تاریخیہ شاذلیہ کا ٹیلی گرام گروپ کا لنک ہے۔ آپ اس کو جوائن کریں گے تو ہمارے قافلے میں آپ شامل ہو جائیں گے، جس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو حزب البارشف کا عمل آج سے کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ان تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے جو حزب البارشف کا عمل کرنے کے لیے آج سے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ نجات جنات اعمال کورس، اس میں ناظرین ہم نے 3 عمل کا ایک کورس بنایا جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک ہے جو حضرت سیدنا ابو دجانہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نام لکھوایا تھا۔ یہ بھی اعزاز تاریخ روحانی سینٹر کو ہی حاصل ہے پیر و مرشد میں حضور کے صدقے سے کہ اس کا عمل آج تک میں نہیں سمجھتا کسی نے کروایا ہو، ہم نے باقاعدہ اس کا عمل کروایا۔ آپ اسکرین پر اس خط کو دیکھ رہے ہیں، آج کچھ کلر اچھے نہیں آ رہے اسکرین کے، بہرحال آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ اس کے ساتھ ساتھ دعائے اسراف عامر شامل تھے اور لاسٹ میں چہل کا۔ اب آپ اگر اس سبق پر پہلے غور کر لیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ سبق کیا ہے۔ سبق وہ ہے کہ جو وہ عظیم سبق ہے، وہ مجرب ترین خط مبارک جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنات کے نام لکھا۔ جب جنات کے نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط مبارک لکھ کر اور جنات سے نجات کے لیے صحابی رسول کو دیں گے تو آپ یہ بات یقین کامل کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے کوئی بھی جن کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ آپ کے سامنے یا آپ کے گھر میں یا آپ کی ذات پر یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسے جنات ہو وہ آپ کو قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر اس خط کے آپ صاحب ورد ہیں۔ دوسرا ہم نے اس کے ساتھ جو شامل کیا تھا وہ ہم نے شامل کیا جناب آپ کے سامنے، آپ نے دیکھا اسراف عامر۔ اسراف عامر کی دعا ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی اگر جناتی مرض کا شکار ہو صرف وہ اس دعا کو سننا شروع کر دے تو وہ جنات، شریر جو جنات ہیں وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ اس کے گھر کو چھوڑ دیں گے، وہ اس کے جسم اور وجود کو چھوڑ دیں گے، وہ اس کے دماغ کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح چہل کاف ہم نے تیسری اس کے ساتھ شامل کی تھی۔ پہلے جب میں کورس کی اہمیت بتاؤں گا تو آپ کو پروگرام کی اہمیت پتہ چلے گی۔ تو تیسری جو ہم نے اس کے ساتھ شامل کی چہل کاف۔ اب چہل کاف کی برکتوں سے کون واقف نہیں ہے؟ در حقیقت چہل کاف تو معرفت خداوندی کے لیے ہے، مگر چونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت پوشیدہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ذات پر کفایت کی گئی ہے، اسی کو کافی جانا گیا ہے اپنے لیے اور اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھا گیا ہے، تو اس کے صاحب ورد کے سامنے تمام مخلوقات بھی عاجز ہو جاتی ہے۔ اور قادری خان وادے میں الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والوں کے لیے چہل کاف سے زیادہ پاورفل کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس پورے مجموعے پر آپ غور کریں، تینوں چیزوں پر اگر آپ غور کریں، ہم اس کو کلوز کرتے ہیں اس بات کو، ابتدا میں خط مبارک، پھر اسراف عامر اور انتہا میں چہل کاف۔
اب جب یہ 3 چیزوں کا عمل کوئی شخص کر لے گا اور آپ مجھے بتائیں اس کا یقین ہے اگر کامل ہے، وہ اپنے بزرگوں پر یقین رکھتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، حرام و حلال میں تمیز کرتا ہے، اس کا لقمہ حلال کا ہے اور اس کا پہننا حلال کا ہے، اس کا چلنا پھرنا جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اور وہ جب ان تمام اعمال کا صاحب ورد ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے سامنے کیا کوئی شریر جن ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کے اگر اللہ نے آزمائش رکھی ہے تو وہ الگ بات ہے، کیا اس کے سامنے کسی شریر جن جو ہے جادوگر جو جن ہو اس کا حملہ رک سکتا ہے؟ یا اگر ایسے شخص کے سامنے جب کوئی شخص علاج کے لیے آئے اور جنات کا شکار ہو تو کیا آپ مجھے بتائیے اگر ایسے شخص کے سامنے جو ان اوراد کا صاحب ورد ہو، میں پہلے کہہ چکا کہ اوراد میں وہ خط مبارک ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عامل دے، ایک پیر دے، ایک بابا دے، ایک مفتی دے، ایک قاری دے کسی مسئلے کا حل۔ ایک حل ہے وہ جو سید الانبیاء خاتم النبیین اولین و آخرین کے سردار، جو کائنات کا درد رکھنے والے ہیں، جو تمام انسانیت کی فکر کرنے والے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک کے لیے آنے والی تمام مخلوقات پر میرے آقا کی رحمت محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اب جب وہ اپنے غلاموں کو شریر جنات سے نجات کا کوئی عمل دیں گے، چاہے وہ خط مبارک کی صورت میں ہو، تو اس سے پاورفل کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ضمناً یہ بات عرض کر دوں، کبھی بھی کسی بھی کلام کی اہمیت، کسی کتاب کی اہمیت کتابوں کے الفاظ سے نہیں ہوتی، مصنف کی ذات سے ہوتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ کلام ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، ان الفاظوں کی اہمیت الفاظ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ الفاظ آپ کو بھی آتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، مگر آصف سعید کہہ رہا ہے اس سیٹ پر بیٹھ کر اللہ کی دی ہوئی عزت سے، اس وجہ سے اس بات کا مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا، اور صرف اس صحابی کو نہیں دیا، ریتی دنیا تک آنے والے تمام امتیوں کو گویا کہ نجات کا عمل دے دیا کہ تمہیں اگر جب کوئی شریر جن تنگ کرنے لگے حسد کی بنیاد پر، تمہیں تکلیف پہنچانے لگے، تمہیں پریشان کرنے لگے، تو میرے امتیوں تمہارا غلہ چوری کرنے لگے، تو تم اس خط مبارک کو لکھ کر اپنے گھر میں لگا لو یا اس کا ورد شروع کر دو، اللہ اس کے شر سے تمہیں محفوظ رکھ دے گا۔ یہ بات ہم کو بغور سمجھ لینی چاہیے۔ آصف سعید تاریخی اور شعبہ روحانی عملیات تاریخ روحانی سینٹر نے امت کی خیر خواہی کے جذبے سے اس کورس کو بنا کر باقاعدہ کروایا۔ اس کی ہم نے آپ کو آڈیو سینڈ کی، اس کی ہم نے آپ کو پوسٹ سینڈ کی، اس کے اعراب پر غور و فکر کیا گیا، پھر ہماری ٹیم نے آپ تک دیا، آپ کو 9 دن میں یہ عمل کروا کے اس کا صاحب ورد بنا کر آپ کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئی، اور آج آپ کو اس کی تربیتی کلاس دی جا رہی ہے۔ اور ان دنوں میں میں نے جو ہے خاص طور پر یہ کوشش کی ہے کہ مزید عملیات کی طرف لے جانے سے بہتر ہے لوگوں کو اللہ کی محبت اور ذکر کی طرف لایا جائے، اس لیے ہم نے قافلہ تاریخیہ شاذلیہ کا قیام عمل میں لایا ہے۔ تو اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کورس پر بخوبی بات ہو گئی۔ میں لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے آخر میں اس کورس کے حوالے سے تمام ہمارے اسٹوڈنٹس کمنٹ ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کورس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اس کی برکت ہے، اللہ کریم آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ آپ سب کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نجات جنات، جناتی ہانڈی، دیکھیں ہانڈی کا بڑا دخل ہے عملیات کی دنیا میں، اور ہانڈی پر لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ہانڈی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہانڈی والا عمل سیکھیں، اتنے پیسے دیں، اتنا ہدیہ دیں، ہانڈی والا عمل سیکھیں، ہانڈی والا عمل اس طرح ہوتا ہے، ہانڈی کا عمل اس طرح ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ قصہ بھی تمام کر دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بھی الحمدللہ یہ چیز آسانی ہو، اور ثواب کی نیت سے میں یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ میرے تمام اسٹوڈنٹ خوش بھی ہوں گے اس سے۔ سب سے پہلے ہم جناتی ہانڈی، اگر کوئی شخص جناتی امراض کا شکار ہے، اس پر جنات حاضر ہوتے ہیں، اس کو خون کے اندر جنات تنگ کرتے ہیں، کیونکہ تشخیص تو آپ کریں گے نا، یہاں پر تشخیص کی تو بات ہے نہیں۔ تو اب اگر آپ ہانڈی کا عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا، تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہانڈی کا عمل جو ہوتا ہے یہ انتہائی اس عملیات کی دنیا میں اس کو اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔
اور جس کام کو اہمیت حاصل ہو تو اس کو اتنی ہی زیادہ توجہ سے کرنا چاہیے۔ اس میں 3-4 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو میسر آ جائیں تو پھر آپ ہانڈی کا عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز اس میں ہوتی ہے کالی ماش، دوسری چیز اس میں ہوتی ہے تل کا تیل، تیسرا چیز اس میں ہوتا ہے مریض کے ناخون، چوتھا چیز ہوتی ہے اس میں مریض کے تھوڑے سے بال، یہاں پیچھے سے، خاتون ہے تو نیچے جڑ سے، مرد ہے تو گدی سے لے لیے جائے۔ اور اس میں ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، بعض جو ہے سفلی کرنے والے کام، جب میں چیزوں کو قید کر کے جلاتا تھا تو اس میں خون بھی لیا جاتا ہے مریض کا، یہ بھی ہوتا ہے، سفلی کرنے والے یہ کرتے ہیں، ہم بہرحال یہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح اس میں ہانڈی کے لیے پھر آپ کو گوشت کا صدقہ دینا پڑتا ہے، بکرے کا صدقہ دیں تو سب سے اچھا ہوتا ہے، اور بکرے کا صدقہ نہیں ہے تو کم سے کم 1.25 کلو گائے کے گوشت کا صدقہ ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا سامان کتنا ہونا چاہیے؟ تو 1.25 کلو تل کا تیل ہونا چاہیے، 1.25 کلو کالا ماش ہونا چاہیے، 1.25 کلو گوشت ہونا چاہیے۔ اب ناخن تو ہاتھ اور پاؤں کے جو ناخن ہوں گے وہ ہوں گے، اور تھوڑے سے بال ہوں گے، اور 1 عدد ہانڈی ہوگی۔ عموماً طور پر آپ دیکھتے ہیں ہم مٹی کی ہانڈی استعمال کرتے ہیں، تو مٹی کی ہانڈی سے بہتر ہوتا ہے وہ جو المونیم کی ہانڈی ہوتی ہے نا، یہ اگر بنی ہوئی ہو، اور اس میں اگر تعویذ آپ بنا لیں، ہم نے یہ ہانڈی تیار کرائی ہوئی ہے الحمدللہ، جناتی ہانڈی، جس میں جنات کے لیے نقش بھی ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ ہو تو بہتر ہے۔ اور اگر مٹی کی ہانڈی آپ لیں تو میرے تمام اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو خط مبارک کا عددی نقش آتشی چال سے 16 یا 9 خانوں کا بنا لیں، یا اسراف عامر کا نقش بنا لیں عددی، یا چہل کاف کا بنا لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے یا آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ 9 کا نقش آپ بنا لیں آتشی چال سے، ہانڈی کے اندر موٹے بلیک پین سے۔ اب مریض کو آپ بٹھائیں گے، سوری میں نے ایک چیز نہیں بتائی، ریڈ کلر کا کپڑا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کالے ماش کے بھی 7 حصے کریں گے، تل کے تیل کے بھی 7 حصے کر دیں، گوشت کے بھی 7 حصے کر دیں۔ مریض کو آپ بٹھا لیں ریڈ کلر کے کپڑے پر۔ مرد اگر مریض ہے تو اس کی قمیص کو آپ اتار دیں، بنیان اگر اس نے پہنی ہے تو پہنا رہے، اگر اتار دے تو بہتر ہے، ستر چھپا رہے، باقی جسم سے کپڑے اتار دے اس کے، اور اس کو اس کے اوپر بٹھائیں۔ اب جب بیٹھ جائے تو یہ ہانڈی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جو 7 حصے آپ نے کہیں ریڈ کلر پر کپڑے پر آپ نے بچھا دیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ نجات جنات کورس، اس کو ہر ایک حصے پر، یعنی ایک گوشت کا حصہ آپ نے لیا ہوا ہے، ایک ماش کا حصہ لیا ہوا ہے، ایک تیل کا حصہ لیا ہوا ہے۔ اب تیل کا مجھ سے نہیں پوچھنا کس طرح لینا، پیالے میں لے لو، بوتل میں لے لو، تھیلی میں لے لو، اس طرح یہ سامنے رکھ کر ہر حصے پر 3 مرتبہ یہ پورا عمل آپ پڑھ دیں، نجات جنات عمل۔ لائے میں اٹھا لیتا ہوں، 3 عمل آپ پڑھ دیں، ٹھیک ہے، 3 بار پڑھ دیں۔ اب 3 بار جب پڑھ لیا تو پھر اس سامان کو آپ کسی کپڑے میں ڈال لیں، ریڈ کلر کے 7 حصے کپڑے کے بھی لے لیں، ایک تو ریڈ پر وہ بیٹھ گیا نا، ایک 7 ٹکڑے آپ ریڈ کلر کے کپڑے کے کر لیں۔ اب اس میں گوشت بھی آپ ڈال دیں، کالا ماش بھی اس میں ڈالیں، اور تیل جس بوتل میں لیا، تھیلی میں لیا، وہ بھی ڈال دیں۔ دم کر لیا، دم کرنے کے بعد جب سارا آپ نے دم کر لیا، ایک حصے پہ جب دم کرتے جائیں تو ایک پوٹلی کو لیں اور توجہ سے 7 مرتبہ اس کے اوپر سے یوں گھماتے جائیں، سیدھی سائڈ سے گھمائیں، 7 مرتبہ گھوم گیا۔ اب اس ہنڈیا کے اندر آپ نے ماش ڈال دی، تیل بھی اس میں ڈال دیا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیل تھوڑا تھوڑا مریض کے ناخونوں پہ بھی لگا دے، ایک ایک قطرہ، زیادہ نہیں، ڈال دیا آپ نے۔ گوشت آپ نے اس کپڑے میں باندھ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اب دوسری آپ نے پوٹلی لی، اس کو اسی طرح 3 بار عمل پڑھ کر دم کیا، اور مریض کے اوپر سے 7 چکر گھمائے۔ ایک یہ طریقہ، یا تو چکر پر گھمائے یا اس کے جسم کے اوپر سے مس کریں، جسم کے اوپر سے 7 بار یوں مس کریں۔ خاتون ہے تو اس کو دے دیں وہ خود مس کرے، مرد ہے تو اس کے اوپر سے آپ مس کریں، اور مس کرتے وقت بھی آپ اپنا ورد اور ذکر کو آپ پڑھائی کو آپ جاری رکھیں۔ اب مس ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا آپ نے، دوبارہ دوسری کی بھی ماش اس میں ڈال دیا، تیل بھی ڈال دیا، گوشت اسی کپڑے میں باندھ کر سائڈ پر رکھ دیا آپ نے، تیل تھوڑا تھوڑا سا آپ لگا دیں، آگے سمجھ۔ اسی طرح 7 کو کر کے، یعنی 7 حصے ہیں، 3 سطح 21 بار آپ نے پڑھائی کی ہے، اور 21 چکر آپ نے گھمانے ہیں۔ اب جب ہنڈیا پہ رکھ دیا، اب اس ہانڈی کو آپ ڈھکن رکھ کر ایسا بند کر دیں، اور آٹے سے اس کو لیپ دیں، آٹے سے گوندے ہوئے آٹے سے بند کر دیں۔ بند کرنے کے بعد اب اس ہنڈیا کے 7 چکر مریض کے اوپر سے گھمائیں، اور 3 مرتبہ وہی دعا، اپنا عمل آپ پڑھیں 3 مرتبہ، اور 7 بار یوں گھما لیں۔ گھما لیا،
اب یہ ہانڈی باقاعدہ تیار ہو گئی ہے. اگر آپ مریض کا خود کام کر رہے ہیں، فوراً اپنی خانقاہ میں، اپنے استانے میں، اپنے وہاں پر جلانا چاہتے ہیں تو مریض کو سامنے بٹھا دیں اور سامنے رکھ کے جلا دیں اور اپنا عمل پڑھ لیں 7 مرتبہ. اب یہ ہانڈی 2 گھنٹے تک جلتی رہے. اس کی بہت گندی بدبو آئے گی، بہت گندی بدبو آئے گی. یہ بدبو آپ کو بتائے گی کہ بندے کے اوپر کس قسم کے اثرات ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب یہاں پر کام کرتے 2 دن تک ہمارے استانے اور خانقاہ اور اسکول سے بدبو نہیں جاتی ہے، گھروں سے بھی نہیں جاتی ہے. اس اتوار کو بھی ایک مریض آیا تھا، بولا 3 دن ہو گئے مفتی صاحب گھر سے بدبو نہیں ختم ہو رہی. تو یہ ہوتا ہے. اب وہ جو گوشت اور لال کپڑے میں بندھا ہوا وہ گوشت دے، اس کا 7 حصوں کا آپ کیا کریں، جا کر قبرستان میں رکھ دیں. قبرستان میں نہیں رکھ سکتے، ویرانے میں رکھ دیں. ویرانے میں نہیں رکھ سکتے، ایسی جگہ رکھ دیں جہاں سے جانور کھا لے اس گوشت کو. بس آپ کا کام ہے رکھ کر آنا. یہ ایک ہانڈی ہو گئی. اچھا، اس ایک ہانڈی میں ہی آپ پوری فیملی کا چاہے علاج کرنا تو آپ پوری فیملی کا بھی کر سکتے ہیں، مگر کرنا نہیں چاہیے. ایک ہانڈی میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 پر یہ معاملہ لے کر جانا ہے. مگر ایک ہانڈی کا عمل ہفتے میں 1 بار کریں، ہفتے میں 1 بار کریں. اور میرے تمام اسٹوڈنٹ ہانڈی کے عمل کے لیے بہتر یہ کہ ہفتے میں 1 دن مخصوص کریں. اگر آپ نے اس دن سب مریضوں کی 3 مریضوں کی 5 مریضوں کے ہانڈی اتارنی ہے تو پھر ہانڈی کا ہی عمل کریں. اور اس عمل کے کرنے کے بعد اپنا صدقہ ضرور دیں. بکرے کا دے سکتے ہیں تو بکرے کا دیں، نہیں تو کم سے کم 1 عدد مرغی اپنا صدقہ ضرور بھی ضرور کریں. اگر مریض آپ کو صدقے کے لیے ہدیہ یا رقم نہیں دیتا، فیس آپ کی نہیں دیتا، تو آپ ہانڈی والا عمل اس کے لیے نہ کریں، کوئی اور علاج اس کے لیے تجویز کر دیں. یہ آپ کو میں نے بتا دیا. اب کسی گھر کے اندر یا گھر کے بہت سارے افراد پر جنات ہیں، ان کا سب کا یہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ کریں گے کہ 1 ہانڈی کا سامان 3 بندوں کے لیے استعمال کریں گے. اب 9 بندے ہیں، 3 کے لیے 3 ہانڈیاں کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں بھائی یہ غریب ہیں، یہ نہیں کر سکتے اتنا سارا سامان، تو پھر اب 9 آدمیوں کے لیے اگر 1 ہانڈی کرنی ہے تو پھر آپ کو 1.25 کلو ماش کے بجائے 2.5 کلو پر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، 1.25 کلو تیل کے بجائے 2.5 کلو پر آپ کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو گوشت 1.25 کلو دینے کے بجائے 2.5 کلو دینا پڑے گا. پھر سب مریضوں کے ناخون، اچھا میں یہ بتانا بھول گیا تھا، ناخون بھی پھر 7ویں حصے کے بعد اس کے کٹے ہوئے ناخون اور بال بھی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، پھر جلائیں گے ہانڈی کو. سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ میری بات؟ یہ پورا عمل ہے. اور جو لوگ بھی نجات جنات کورس کیے ہوئے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سب کو میری طرف سے اس کی بالکل اجازت ہے. یہ میں نے نجات جنات اعمال کورس سے ہانڈی کا علاج کا طریقہ آپ کو بتایا ہے. اب اس میں اور اچھا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص آیا، اس کے اوپر جنات ہیں مگر اس کے گھر کے جنات ہیں، تو آپ اس کے گھر کی مٹی بھی منگوا لیں اور جب پڑھائی کرنے لگے 7 حصوں میں تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈال دیں اور وہ مٹی پھر اس ہانڈی میں بھی چلی جائے. نیت یہی رکھیں گے کہ اس کے گھر کے بھی جنات کے اثرات کا خاتمہ ہو جائے. سمجھ گئے بیٹا؟ یہ یوں کر کے آپ نے کرنا ہے. اب جنات پھر کیا ہوگا کہ جو گھر کے بھی جنات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس ترتیب سے اگر آپ کریں گے تو یہ مکمل ایک ضابطہ اور ایک طریقہ ہے جو ہانڈی سے علاج کا طریقہ میں نے بتا دیا. انشاءاللہ میری ٹیم اس کا کلپ تیار کر کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کرے گی. دوسرے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنات کو قید کرنا. یہ بات یاد رکھیے کہ جنات کو بہت سارے لوگ اور عاملین قید کرتے ہیں اور قید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے کل مجھے فون کیا، استاد صاحب میں نے 10 جنات آپ کے پاس بھیجے. تو میں نے ان کو محبت میں کہا بیٹا تم نے جنات تو بھیج دیا، رمضان کا فنڈ نہیں بھیجا 25,000. تو پھر انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ حضور میں نے 12,000 ایک دفعہ بھیجے، 6,000 ایک دفعہ بھیجے، 18 ہو گئے، ابھی جو ہے 7,000 روپے باقی ہیں. تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات قید کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی بھیجے جاتے ہیں. جنات کو مزارات پر بھی قید کروایا جاتا ہے. جنات کو ہیکل سلیمانی اور کاکولان، یہ ایک مقام ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جہاں پر شریر جنات کو قید کروائے کرتے تھے، وہاں بھی قید کروایا جاتا ہے یا اپنے استادوں کے پاس بھی بھیجا جاتا ہے. ہمارے قاری مظہر اقبال نعیمی صاحب جب وہ فن لینڈ میں یہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ بہت زیادہ مسائل تھے. وہ ہر روز کوئی جو ہے نا کتنے جنات پکڑ کر یہاں بھیجتے تھے اور وہ انہیں قید کر دیا جاتا تھا. جب جنات قید ہو جاتے ہیں تو یہ قسم کا لشکر بھی تیار ہو جاتا ہے آپ کا. اور اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس لشکر سے اگر وہ کام کا ہے تو اس سے کام لے لیں، اور اگر کام کا نہیں ہے تو بس اس کو قید رکھیں. تو جنات کو قید کرنے کا حکم تو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے. جنات سے جو قتال فرشتوں کی ہوئی تھی وہ بھی ثابت ہے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر
کسی مریض کے اوپر جن حاضر ہو گیا ہے یا کسی گھر میں آپ گئے ہیں وہاں پر جنات موجود ہے، آپ نے تشخیص کر لی اور آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین ہم لکھتے ہیں بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے۔ قید کرنا تو آپ قید کر سکتے، مگر اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قید کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے اوپر میں نے اپنے پرانے چینل پر پورا ایک 2-3 ایپیسوڈ کلپ میں نے ڈالے تھے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، آپ یقین کر لیجئے اور آپ یقین کریں گے، میں جب پہلے جنات کو پکڑتا تھا میں باقاعدہ یوں پکڑ کے مرغی میں ڈالتا تھا، مرغی پھڑک جاتی تھی، بکرے میں ڈالا بکرا پھڑک جاتا تھا، اور بہت ہم نے کام کیا یہ روزانہ۔ باڈی اس طرح کی عادی ہو گئی تھی کہ اگر ہمیں کیس نہیں ملتا تھا جنات کا تو طبیعت خراب ہوتی تھی، ایسے یوز ٹو ہو گئے تھے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ میرے بھائی جو اب میرے پیر بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے کئی، تو میں ان کو فون کرتا تھا، یار تمہارا اگر کوئی کیس پھنسا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ میں آ جاؤں، اور جاتا تھا میں۔ یعنی اس کو کہہ لیں وہ عملیات کی دنیا میں کہ لت لگ گئی تھی جنات سے لڑنے کی۔ پھر جب پیر و مرشد میاں حضور کی بارگاہ میں گئے، کچھ عرصے کام کیا، میاں نے فرمایا اب اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا ٹھنڈا کرو آرام سے، کیونکہ پھر جنات نے بدلہ بھی لیا۔ وہ جو حملہ ہوا کئی دفعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، رجت میں بھی آئے، سارا کچھ ہوا، تو وہ جنات کا کام تھا دھڑس دھڑس مارنا شروع، یہ پتلا بنایا، جلایا، کڑک انگارے جل رہے ہیں، اور وہ پھر ہم جلاتے تھے اور ختم کر دیتے، اسی ٹائم لڑائی جھگڑا شروع پھڈا جنات سے، تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ کئی ایک دفعہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ بہرحال اللہ آپ لوگوں کو ان کے شر سے اور حملوں سے محفوظ رکھے۔ جنات کو اگر آپ قید کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، میں آپ کے لیے ہر چیز آسان کر کے پیش کروں گا، یہ تاریخ روانی سینٹر کا اعزاز ہے الحمدللہ۔ یہ بڑا آسان ہے۔ مثال لے لیں، کسی مریض پر جن ہے، سپوز میرے پر جن ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے پڑھا جن حاضر ہو گیا، اب وہ اکثر بولتے ہیں استاد صاحب پھر ہم کیا کریں کیسے کریں، یہ کریں وہ کریں کیا کریں۔ ارے بھائی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی مجھے علامہ سجاد صاحب ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایبٹ آباد سے فون آیا، ان کی بانجی پر یہ جنات کا حملہ ہوا ہے، وہ کل سے 2.5-3 گھنٹے پڑھائی کر کے تھک گئے ہیں، اور وہ اچھے ہمارے شاگرد ہیں، اچھے عامل ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہو، آپ نام بھیجیں، کل تک اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ایک اور علامہ عثمان ہے خانوال سے، ان کی بہن کے بچے کا بھی انتقال ہوا، پہلے سے جنات کا مسئلہ تھا جادوی، ابھی تھوڑا سا تھا۔ ہم نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہو، یوں کرتے ہیں، ابھی سیٹ ہوگا، آپ یوں کرو، ہم گائیڈ لائن دے دیتے ثواب کی نیت سے۔ تو آپ بھی اگر جنات کو قید کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پڑھائی آپ نے شروع کی، اس پر جن حاضر ہو گیا، اب آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں اپنا قصہ سناؤں گا آپ کو، جو میں نے پہلی بار جن اتارا تھا، وہ قصہ سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، بولیں گے استاد صاحب مذاق کر رہے ہیں۔ اب آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جنات کا جو مریض ہوتا ہے وہ ہڑا ہڑی بھی کرتا ہے، شور شرابہ بھی کرتا ہے، مار دھاڑ بھی کرتا ہے، اچھل کود بھی کرتا ہے۔ آپ کے اندر کانفیڈنس، کیونکہ جن کا ایک معاملہ ہے کہ وہ پہلے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جو فطرت ہے اس میں تکبر ہے، تو یہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا۔ آپ اگر اس پر حاوی ہو گئے تو گویا یہ لڑائی آپ جیت گئے۔
آپ اگر مغلوب ہو گئے، وہ آپ پر غالب ہو گیا، تو آپ یہ لڑائی ہار گئے، اب آپ کو علاج کرنے کی سمجھے کہ اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر مریض پر حاضر ہو گیا، میرا جو طریقہ کار ہے، آرام سے، ہم نے دیکھا ہی ہے، کئی دفعہ لائیو دیکھتے، بالکل آپ چوکس ہو کے بیٹھے، اور میں یہ کرتا ہوں کہ پیشانی سے جو بال ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی سے پکڑ کے یوں بٹھا دیتا ہوں مریض، اگر زیادہ اچھل رہا ہو، نہیں تو سمپل نارمل بات چیت ہوتی۔ اپنی پڑھائی آپ جاری رکھیں۔ اب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں اس کو قید کروا رہا ہوں۔ اب قید کروانے کی کیا جگہ؟ اب آپ بولیں گے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کئی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہم کیا ارے بھائی کرو گے تو آئے گا نا۔ عملیات کی دنیا باطنی دنیا، ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم ارواح کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو مگر ہے، ملکوت نظر آ رہا ہے مگر ہے، یہ باطنی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے یقین پر اور توجہ پر چل رہی ہے، آپ کی کیفیات پر چل رہی ہے، آپ کے اذکار اور ریاضت پر چل رہی ہے۔ تو آپ یہ یقین رکھیں کہ جو اعمال آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ کا استاد ہے، جو آپ کا مرشد ہے، اس کی تمام تر روحانیت آپ کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی نہیں، اس سلسلے میں، اس خانوادے میں جتنے بزرگ آتے ہیں ان سب کی روحانیت آپ کے ساتھ بدستور موجود ہے۔ یہ یقین رکھ کے، توجہ رکھ کے آپ بیٹھ جائیں اور اپنا یقین کر لیں کہ میں اب اس کو قید کروانے لگا ہوں، اور باقاعدہ اس کو بول دیں، اگر وہ حاضر ہو گیا، بولا اب میں تجھے قید کروا رہا ہوں۔ کہاں قید کروا رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قید کرا ہوں، شیخ طارق مدظل العالی کی بارگاہ میں بیچ کے تجھے قید کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ سوچ کر اپنا ورد پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں وہ کس طرح بک بک کرنے خود لگے گا، آپ سے بات چیت کرے گا، بات چیت کرنا شروع کر دے، پھر آپ اس سے قول اقرار لے لیں۔ اس کا طریقہ آپ نے میری ویڈیوز میں سنا ہوا ہے، یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا قول اقرار لے لیں، اور اس کے بعد وہ جب آپ کے حکم کے تابع ہو گیا، تو اب آپ چاہے کسی مزار پر بھیج دیں، اپنے استاد کے پاس بھیج دیں، اپنے شیخ کے پاس بھیج دیں، کسی مسجد میں جھاڑو لگانے پر ڈیوٹی لگا دیں، کسی دربار پر کھڑے ہو کر مسلمان ہے تو درود و سلام پڑھنے کی ڈیوٹی لگا دیں، یہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سب ہو گیا؟ ارے بھائی آسانی سی بات ہے، یہ جب پتہ چل جائے گا جب مریض ٹھیک ہو گیا۔ مریض میں پھر آپ چیک کریں، اس کی حاضری ختم ہو گئی، جب قید کر لیا آپ نے اپنے پاس بلا، چاہے تو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ لے کہ بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ، وہ آپ کے پاس آ جائے گا باقاعدہ۔ اگر آپ کا مراقبہ مضبوط نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر وہ آ چکا ہے، وہ جب مریض ٹھیک ہو گیا گویا وہ آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اب آپ اس کا ٹرائی کیسے لیں گے؟ جیسے ہم جب لیتے تھے قول اقرار قید کرتے تھے، اب میں کہتا پھر دوبارہ بھائی حاضر ہو جا اس کے جسم میں، وہ فوراً حاضر ہو جاتا تھا۔ جو طریقہ ہم بتاتے ہیں اس طریقے پر حاضر ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہم جانے کا بول رہے ہیں اس طریقے پہ جا رہے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں اس چیز کو وہ سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے، بات ختم۔ اس کا مطلب آپ کے تابع ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو قید کروا دیں یا آپ اس کو چھوڑ دیں، مریض ٹھیک ہو گیا، یا آپ اس کو جلا دیں، کیونکہ وہ آپ کے تابع۔ مگر ساتھ میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کہوں گا کہ زیادہ تر اس چیز کو جلانے سے بچنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے، ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ اب آپ سمجھیں کہ ہم نے نجات جنات کورس کر لیا ہے تو ہم جو ہے ہندوستان کے، میرے شاگرد بولے سارے ہندوستان کے جو ہے پنڈتوں کے جتنے بھی شریر جنات ہیں ان کو جلانا شروع کر دیں، تو اس سے بچیں، اپنی حفاظتی تدبیر کریں، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے ہیکل سلیمانی میں قید کرانے کی نیت کریں گے، یہ وہاں قید ہو جائے گا، وہ جنات خود کہے گا نا، اور کہتا ہے نا، لوگ ہمیں اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ خود حیران ہوتے ہیں، حضرت ہم سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ مولانا اویس صاحب ہیں ہمارے لاہور کے جو شاگرد ہیں، مولانا اویس، وہ چڑیل کے ایک مریض کا مجھے کہہ رہے تھے آپ علاج کریں، میں نے کہا بیٹا آپ خود کریں، بولا آپ کو ہدیہ یہ دے دیں گے استاد صاحب، میں نے کہا نہیں بیٹا خود کریں، آپ سیکھیں اس پر۔ اور وہی ہوا، جب انہوں نے علاج کر دیا وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، وہ حیران ہے، وہ مرنے کے دہانے پر چرپائی پر پڑا تھا، بستر مرگ پر، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ حیران ہے حضرت ٹھیک ہو، میں نے کہا بیٹا یہی تو جب آپ کریں گے تو آپ کو تجربہ ہوگا، کانفیڈنس ہوگا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد انسان پریکٹیکل کے لیے، پریکٹس کے لیے جاتا ہے نا، تو آپ پریکٹس کرو گے تو آئے گا نا آپ کو۔ اگر آپ پریکٹس ہی نہیں کرو گے، گھبراتے ہی رہو گے، تو پھر کیسے ہوگا؟ اکثر یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اپنے اعمال پر ان کا یقین نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قید کروانے کا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے جناب؟ ایک طریقہ بوتل میں بھی لوگ قید کرواتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ناریل میں بھی لوگ قید کرواتے ہیں، یعنی ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر اسپیس ہو اس چیز میں یہ آپ اس کو قید کروا سکتے ہیں۔
اب بوتل کا طریقہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیدھے انگوٹھے سے لگا دیتے ہیں یا الٹے سے بعد چھنگلے سے، میں نے بھائی یہ تجربہ نہیں کیا، الحمدللہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو ہمیں بوتل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ لوگ اس بوتل کے ڈھکن کو پڑائی کر کے بند کرتے ہیں باقاعدہ 3 دن تک عمل۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تجربہ کر لیجئے، بوتل لیں گے، جب مریض پر پوری حاضری ہو جائے، قول و اقرار ہو جائے، آپ کے کہنے پر آ رہا ہے جا رہا ہے، چند دنوں کے بعد آپ بلائیں دوبارہ اس کو، بوتل آپ اس کی چھنگلیاں سے لگا دیں یا پاؤں کے انگوٹھے سے سیدھے پاؤں کے یا سیدھے ہاتھ کی انگلی سے، اور کہیں کہ بوتل میں آ جاؤ، وہ آ جائے، فوراً ڈھکن بند کریں، اپنا یہی عمل 9 بار پڑھ کے بوتل کو پڑھے، یا تو اس کو دفن کر دیں یا دریا میں بہا دیں، مگر اب ڈھکن اتنے زور سے بند کریں کہ کوئی دوسرا کھول نہ پائے۔ یہ بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی کیا جائے، مگر ان سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے بزرگوں کی بارگاہ میں بھیج دیں یا دربار پر ڈیوٹی لگا دیں، یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ جنات سے امراض جو پیدا ہوتے ہیں، آج کل یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خواتین کے لیے میں بات، یوٹرس میں رسولی، بریسٹ میں رسولی، گردے میں رسولی، جسم کے مختلف اعضاء پر رسولی، یہ تمام جنات کے امراض ہیں، جناتی امراض ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب ہماری غذا حلال ہوتی ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، وہ واقعہ بھی سنا ہے کہ جو ہمارا ہمزاد شیطان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اور نہیں پڑھتے تو وہ صحت مند ہوتا ہے، تو اس کو قوت کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ غذا سے مل رہی ہوتی ہے نا۔ آ گئی لوجیکل بات، عقل میں آتی ہے نا سمجھ آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ اٹھا لیں، یہ کہا ہے، یہ اٹھائیں، تو لوجیکل بات ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو اس لیے اگر جناتی امراض، کینسر، کڈنی ہو گئی، دل کے امراض ہو گئے، وسوسوں کا شکار، وسوسے آنا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے من شر الوسواس الخناس، اس شر سے، خناس کے شر سے بچا جب وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ خناس کا کام یہ وسوسے ڈالنا، تو وسوسہ بیسک خود ایک مرض ہے، نفسیات اتنی جو مرض ہے وہ وسوسہ ہے، اور وسوسے پہ سے پیدا ہوتا ہے، اور وسوسہ یہ جناتی مرض ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہ جناتی مرض ہے، یہ ڈاکٹر کے علاج کا کام نہیں ہے صرف، ڈاکٹر اس میں صرف آپ کو نیند کی گولی دیتا ہے۔ مس کیریج کا ہونا کیا ہے؟ یہ الصبیان ہے، جناتی مرض ہے، حمل کا ضائع ہو جانا، بچے کا سوکھ جانا، یہ جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ مرض بڑھ رہا ہے، جس میں تھیلیسیمیا، بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دم کرتے ہیں، ہمارا بہت یہ دم چلتا ہے الحمدللہ، تھیلیسیمیا کا علاج دور دور سے لوگ آتے ہیں، ہم حزب البار سے لوکی وغیرہ پڑھ کے دیتے ہیں یا سورہ فیل سے کاٹو وغیرہ پر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جناتی مرض ہے، بچے کا پیٹ میں سوکھ کر مر جانا، اور اسی طرح عورت کا پیٹ میں حمل کا قرار نہ پانا، یہ جناتی مرض ہے۔ اب اگر ایسے کسی امراض کا شکار ہو گئے تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج جو ہو سکتا ہے وہ پانی سے ہو سکتا ہے، پانی اور غذا، پانی اور غذا۔ ہم جنات اعمال کورس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہی بات کرنی ہے۔ یہ جو خط مبارک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے تمام امراض میں اس کو آپ ایک مرتبہ زعفران سے لکھ کر مریض کو دے دیں اور وہ پیے، اور ساتھ میں یہ خط دے دیں کہ آپ 9 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اس پانی پر دم کریں۔ آپ کو میں شرطیہ کہہ رہا ہوں 40 دن تک آپ اس کی یہ ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ یہ پڑھ کر دم کرے اور اس پانی کو پیے، یہ ایک ہی نقش 21 دن چلے، 21 دن کے بعد دوسرا آپ لکھ کر دے دیں، آپ کے پاس آئے آپ بھی پڑھ کر دم کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کے صدقے سے انشاءاللہ اس کو شفا کاملہ ہوگی۔ اور اس کے بعد جب شفا ہو جائے یہی خط مبارک لکھ کر اس کو دے دے، گلے میں ڈال دے، لکھ کر دے دے، گھر میں لٹکا دے۔ یار کیسا جن، کیسا بھوت، کیسے آئے گا کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا، اس کا آپ عددی نقش بنا کر فلیتا بھی بنا سکتے ہیں، فلیتا جلانے کے لیے دھونی لگا دیں اس کو، یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر پانی اور غذا۔ اب غذا میں آپ کیا کریں؟ اگر مریض کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس کو کھجوریں دم کر کے دیں، اس کو کہیں کہ آپ کھجوریں کھائیں، اولیو آئل دم کر کے دیں کہ آپ اولیو آئل کا 1 چمچ روز، ٹی سپون روز لیں، رات میں یا دن میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جناتی مرض لگنے کے بعد انسان کو جسمانی طور پہ کمزوری کرتی ہے، تو وہ کمزوری بھی کور ہوگی
جب کمزوری کمر ہوگی تو مرض جلدی ٹھیک ہوگا. یہ ہمارے سیکھنے والے لوگ اس طرح ایجوکیٹ نہیں ہوتے نا, سمجھتے نہیں, کلاسیں نہیں لیتے استادوں کی. تو جب آپ اس کے پیٹ میں غذا بھی اتار رہے ہیں دم کر کے, پانی بھی اتار رہے ہیں دم کر کے, وہی غذا اس کے جسم میں خون بنے گا تو اس کا یہ مرض خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا. اس سے بہترین علاج کوئی بھی نہیں ہے. باقی اگر آپ چاہیں لونگے دم کر کے دینا تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, آپ چاہیں لیمو دم کر کے دیں 21 دن کے, وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, روز کے 7 لیمو کے حساب سے دے دیں, وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے, مگر میں نے یہاں پر آسان ترین کیا ہے. اور اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے تو وہ پوری ہی خط مبارک, اسراف عامر اور چیل کاف لکھ کر زعفران کے ساتھ دے دے, یا زردے کے رنگ کے ساتھ لکھ کر دے دے 40 دن کے لیے کہ آپ یہ ایک 40 دن تک پئیں, یہ بھی زبردست ہے. اور خط مبارک اس کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ بھائی اس کو 9 مرتبہ پڑھ کر روز دم کریں. یہ بہترین علاج میں نے آپ کو جسمانی امراض کا بتا دیا. اس سے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کو یہ بھی کہے کہ اسراف عامر کی تلاوت کو سنا کرے, ساتھ میں یہ بھی گائیڈ کرے ایسے مریض کو, بھائی قرآن کی تلاوت سنیں, سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں, گھر میں سورہ بقرہ چلائیں, سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں, سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. یہ سب باتیں بھی بتانا آپ کا فرض بنتا ہے جناب. آپ اگر معالج ہے تو یہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ یہ سب باتیں مریض کو بتائیں تاکہ وہ اس طرح علاج کرے. تو یہ جنات کے جناتی امراض سے نجات حاصل کرنے کا پورا میں نے طریقہ بتا دیا. میرے ناظرین میں جو دیکھ رہے ہیں جو اس کے عامل نہیں ہیں وہ بھی اس خط سے استفادہ کر سکتے ہیں. زعفران سے لکھیں اور پئیں اور پڑھ کر 9 مرتبہ دم کریں اور پیتے رہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے دعا عطا فرمائی. اسی ضمن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر کسی کے گھر میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں, کسی کے کپڑے جنات کاٹ دیتے ہیں, گھر میں جنات لڑائی جھگڑا کراتے ہیں, گھر میں جنات حمل کو ضائع کرتے ہیں خواتین کے, اسی طرح گھر میں جنات رزق روزی کو کم کر دیتے ہیں, گھر سے اناج کو غائب کر دیتے ہیں, تو یہ ایک خط مبارک لکھ کر اس گھر میں لگا دیا جائے, یہ تمام پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی. لکھ کر تمام گھر کے افرادوں کو پلانا شروع کیا جائے تو گھر میں اتفاق و محبت ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب شر دور ہوگا خیر قریب آئے گی تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. تو یہ گویا کہ سب چیزوں کا علاج ہے. اگر جنات کے تسلط میں آپ کی اولاد آ کر نافرمان ہو رہی ہے, آج کل بچے نافرمان ہیں, کیوں؟ بچے جنات کے تسلط میں ہیں. پھر میں کہہ دوں گا, میرے چینل پر بات آئے گی, یہ دجالی فتنوں کا دور ہے. آپ کے اور ہمارے بچوں پر دجالی فتنے جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ خبیث جنات کے ذریعے سے حملہ آور ہو رہے ہیں. جب آپ ریاضت میں ذکر و اذکار میں نہیں ہوتے تو آپ کے بچے اور آپ اس حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خاص طور پر میرے ویسٹ میں رہنے والے مسلمان بہن بھائی, امریکہ, یورپ, کینیڈا, UK میں رہنے والے, میرے خدا را میری اس بات پر غور کریں. یہ طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے یہ جنات بھی کروا رہے ہیں, شر میں مبتلا کر کے. ہر دوسرے گھر سے فون آتا ہے, ہر دوسرے دن کئی کالز آتی ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو آپ اس سب چیزوں کے لیے اس خط مبارک کو لکھ کر پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں. آپ گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, آپ 3 چیزیں لے لیں, لونگ, ہرمل, لوبان. اگر آپ کے ملک میں لوبان نہیں ملتا تو کلونجی ملتی ہے. ہم وزن لے لیں یا ہلدی لے لیں, کلونجی نہیں مل رہی. ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں, مکس کرنے کے بعد پیس لیں. پیسنے کے بعد یہ پورا عمل پڑھ کر آپ عامل ہے تو دم کر کے مریض کو دے دیں, اور مریض اگر خود کرنا چاہتا ہے تو یہ خط مبارک پڑھ کر دم کرے. گھر میں روزانہ تھوڑی تھوڑی دھنی دلائے. گھر سے ہر قسم کی جناتی نحوست, لڑائی جھگڑا, نا اتفاقی, بے برکتی, بے رونقی, ان سب چیزوں کا خاتمہ ہوگا. جس گھر میں آوازیں آتی ہیں مختلف قسم کی, بدبو آتی ہے مختلف قسم کی, اور گندی بو آتی ہے, بچے مختلف پریشانیوں کا, ابھی ایک بہن نے کال کی, ان کا بچہ مختلف پریشانیوں کا اچانک سے شکار ہو جاتا ہے. تو جو ایسی پریشانیوں کا شکار ہے وہ یہ کام کر کے دیکھ لیں, ان 3 چیزوں کا بخور بنائیں اور کریں استعمال. لونگ, ہرمل, کلونجی نہیں, لوبان نہیں تو کلونجی نہیں ملتی آپ کو, کلونجی نہیں ملتی تو پھر آپ لے لیں کیا چیز, ہلدی. ہم وزن لے کے مکس کر لیں, روز پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا جلائیں. کوئی بھی کام کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا, ڈاکٹر کی بھی دوائی کھانی پڑتی ہے, پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے, ٹائم کا بھی. ابھی میں بیمار ہوا ہوں نا, چائے میں نے چھوڑ دی, چاول میں نے چھوڑ دیا, گوشت میں نے چھوڑ دیا, ہر چیز تو چھوڑ دی میں نے.
تو یہ ہوتا ہے، کرنا تو پڑتا ہے آپ کو، تو آپ بھی یہ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی تفصیل سے بتا دیا۔ لیمو سے جنات کو کاٹنے کا، سلائیڈ بھی چلاتے رہے، لیمو سے جنات کو کاٹنے کا طریقہ اور پتلے میں جلانے کا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اس کو توجہ سے آپ سنیں۔ اب اگر آپ یہ نجات جنات کورس سے کام کرنا چاہتے ہیں، کسی مریض پر جنات حاضر ہے اور اس جنات کو لیمو سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیمو میں نے رکھے ہوئے، آج کل لیمو بڑے مہنگے ہو گئے، اور یہ کتنے کا ہے بیٹا؟ یہ لیمو 1200 روپے کوئی کلو مل رہے ہیں لیمو، یہ اتنے سے لیمو جو ہے 200-250-300 روپے کے آئے ہیں، تو پاؤ بھر لیمو جو ہے سمجھو 400 روپے کا لیمو جو ہے پاؤ مل رہا ہے، اللہ معاف کرے، 400-300 یہ لیمو میں نے رکھے ہوئے۔ اچھا، یہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو مریض جس کے جنات کو آپ کاٹنا چاہتے ہیں یعنی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے لیمو کو آپ نے تیار کرنا ہے، کم سے کم 21 لیمو آپ نے لینے ہیں اگر ایک نشست میں ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ نے پہلے اس جنات کو قید کر لینا ہے، قول اقرار لے لینا ہے، قول اقرار لینے کے بعد کچھ دن کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اب 10-15 جو میرا طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، 10-15 یا 20 دن کے بعد آپ نے بلانا ہے، بلا لیا مریض کو، جنات کی حاضری کرائے، آپ کہے بیٹا تیرا مرنے کا ٹائم قریب آ گیا، ہر لیمو کے اوپر آپ مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دیں، اور جس جن کو قید کیا تھا جو نام اس کا تھا وہ نام بھی لکھ دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ لکھ دیا، محمد نہیں لکھنا، باقی کوئی بھی نام ہو وہ آپ لکھ دیں، لکھ دیا۔ اب مریض پر جن حاضر ہے، حاضر رہے گا، حاضری میں رہے گا مریض۔ اب مریض کے سامنے آپ بیٹھ کر اس 21 لیمو کو رکھیں اور کم سے کم اس پورے سبق کو آپ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور پانی پر بھی دم کریں کاٹنے کی نیت سے۔ ایک ہو گیا۔ اب یہ تیار ہو گئے، تیار ہونے کے بعد مریض کو چت آپ سیدھا لٹا دیں، سیدھا لیٹ گیا، کیونکہ وہ حاضری میں اس کا ہوش بالکل بند ہوگا تو وہ لیٹا ہوا ہی ہوگا۔ لٹا دیا آپ نے، 2 کندھے ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، اور ایک آپ کے پاس گردن اور سر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حصے کٹیں گے تو وہ کٹے گا نا، نہیں تو نہیں کٹے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیمو ان مقامات پر رکھ کر 7 مرتبہ پورے اس سبق کو پڑھنا ہے، اسی نیت سے کہ اس تمام حصوں کی جان جو ہے جنات کی وہ اس لیمو میں آ رہی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب لٹانے سے پہلے اس کو ہاتھ میں ایک ایک لیمو دیتے جائیں، جو میرا پہلے کا طریقہ تھا، اور اس کو کہے کہ میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کی جان، وہ کہے گا ہاں میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کی جان کٹنے، مرنے، جلنے، ختم ہونے کے لیے اس لیمو میں ڈال دی۔ اب ڈال دیا، وہی سیدھا ہاتھ کا لیمو سیدھے ہاتھ پر رکھیں، جب سیدھا لٹائیں اس کو، پھر الٹے ہاتھ کا دیں، پھر ہاتھ میں ایک دے گھٹنے کی جان، پھر الٹے گھٹنے کی، پھر سیدھے پاؤں، پھر الٹے پاؤں، پھر اپنا کہ شہرگ، کیونکہ انسان کی جب شہرگ کٹ جائے تو وہ پھر مر جاتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا، تو یہ آپ کہیں گے، اور انہی حصوں پر جب چت لٹائیں گے تو وہ 7 لیمو لگا دیں، آپ لگا دیے۔ اب آپ پڑھنا شروع کریں، خاتون ہے تو اس کے اوپر بڑی چادر ڈال دیں، ہمارا جو طریقہ ہم وہی آپ کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جب آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اب پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ دیکھیں گے شور شرابہ شروع ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہو بس ٹھیک ہے، آپ اپنا سبق پڑھے، کم سے کم 7 بار پڑھ لیا۔ اب سیدھی طرف سے اس کو کاٹنا شروع کر دے، پہلے جو آپ نے کہا تھا وہیں پر آپ رکھے شولڈر پر، بسم اللہ اللہ اکبر، زور سے اور سختی سے کاٹے، اس دوران کسی سے گفتگو نہ کرے، پوری توجہ اپنے کام پر رکھیں۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، میں جب اس ٹائم کام کر رہا ہوتا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب بڑے غصے میں آ گئے کچھ، تو یہ جو لوگ ڈرامہ کرتے نا، ادھر ہم نے اتنے ہزار جنات، اتنے سال پرانے جنات، اتنے سال پرانے، سب ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈرامے، ہم ڈرامہ نہیں کروا رہے ہوتے، ہم ریئل کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہی دماغ بالکل کام پہ لگا ہوتا ہے، محنت ہو رہی ہوتی ہے، محنت۔ اب کیا ہے، جب اس کے 6 حصے کٹ گئے تو آخری رہ گیا سر اور گردن۔ اگر آپ میں دم خم ہے، میرا تو یہی طریقہ ہے، میں یہاں رکھتا ہوں، ٹھک کر کے کاٹ دیتا ہوں، اور اس میں بسا اوقات آپ نے چھری خیال سے چلانی ہے، مریض اٹھتا بھی ہے، سر بھی ہلاتا ہے، اچھل کود بھی کرتا ہے، چیخ بھی کرتا ہے۔ اب آپ کے اندر دم خم ہونا تھا، میں اکثر پاؤں کے نیچے ان کے سر کو دبانا پڑ جاتا ہے، اگرچہ خواتین بھی ان پر پاؤں رکھنا پڑ جاتا ہے، اور ان کے پھر ہسبینڈ کو کہتے ہیں کہ کاٹے یا خود۔ اس طرح کر کے جب آپ یہ کاٹیں گے تو شہ رگ میں اگر زیادہ زور والی چیز ہے تو 3 لیمو تیار کر لے، 3 لیمو میں جان لے لے، پہلے ایک کاٹے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، فائنل پڑھائی کر کے آپ کاٹے، یا 2 میں کر لے۔ یہ اب آپ کا تجربہ اور آپ کی ثواب دید پر ہے کہ آپ کس طرح کام کو لیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ بڑا زبردست قسم کا ایک طریقہ ہے، یہ میں نے آپ کو لیمو کے طریقے سے بتا دیا، مگر کرنے میں بہت احتیاط ہے۔ اچھا، پھر اس کے لیے صدقہ تو پہلے لازمی ہے نا، مسٹ ہے، بکرا ہونا چاہیے، بکرا نہیں ہے تو مرغی ہونی چاہیے۔
آج کل آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن جو صدقے کے بکرے ذبح کر رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ یہاں پر صدقات کرائیں اور آپ کے علم میں آئے کہ یہ علاج صدقات سے ہوتے ہیں اور صدقات باقاعدہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی بکرے کا صدقہ دلوائیں جب ایسے مریض کا علاج کریں، اس کو کہ بھائی صدقہ لگے گا۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، ناظرین آپ ناراض نہیں ہونا، میں اسٹوڈنٹ کی تربیت کر رہا ہوں۔ تو بکرے کی کوشش کریں، جو افورڈ کر سکتا ہے اس سے بکرا ضرور کروائیں، اور جو بکرا افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر اس سے جو ہے کم سے کم 2 مرغی کہیں، ایک مریض کی صدقے کی اور ایک آپ اپنا صدقہ دلوائیں اگر کچھ آپ نہیں لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ پتلے پر ہم بات کرتے ہیں کہ پتلے کا اگر ہم کام کر رہے ہیں تو پتلے سے کیسے کریں گے۔ دیکھیں پتلے کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں۔ آپ بچے کھیل کود کرتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے پٹی چلائیں نا، پتلے سے علاج کا ہے اس کی پٹی چلائیں۔ تو یہ ہے کہ آپ پتلا اختیار کریں گے مریض کے نام کا۔ اب چاہے تو آپ کپڑے سے کر لیں، ہمارا یہ طریقہ تھا کہ ہم مختلف مقامات کی مٹیاں اپنے پاس رکھتے تھے، قبرستان کی مٹی، ویرانے کی مٹی، اسی طرح 1-2 اور مقام کی مٹیاں ہوتی تھی، وہ میں نام نہیں لیتا یہاں پر لائف میں۔ تو پھر شاگرد پوچھیں گے وہ کہاں کی مٹی، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کہ قبرستان کی مٹی لے لیں، ویرانے کی مٹی لے لیں، مریض کے گھر کی مٹی لے لیں، یا مریض کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے لیں۔ اس طرح مٹی لے کر آپ پھر اور مٹی میں اس کو مکس کر کے پتلا تیار کر لیں۔ پتلا تیار ہو گیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک پتلا تیار ہوتا ہے موم کا، موم کا بھی آپ پتلا تیار کر سکتے ہیں۔ اب موم جب آپ کو بنی بنائے ملتی ہے تو اس پر آپ نے صرف نقش نگاری کرنی پڑتی ہے، پتلے کا اسٹائل دینا ہوتا ہے۔ آپ نے اسٹائل دے دیا، اب اس پتلے کے اوپر اس کے پیٹ کے بیچ میں یا سینے کے اوپر مریض کا نام، اس کی ماں کا نام لکھیں اور 5 شیطانوں کے نام بھی لکھ دیں مختلف مقامات پر، ہاتھوں پر، گھٹنوں پر، پاؤں پر، اس طرح کر کے فرعون، ابلیس، حامان، نمرود، شداد، ان کے نام لکھ دیں۔ یا جو چیز آپ نے قید کی ہے جس کو جلا رہے ہیں اس کا جو نام آپ نے رکھا ہے، یا جو بھی عموماً ہی ہوتا ہے، کوئی شنکر ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، اس طرح کے نام آتے ہیں ان شریر جنات کے، وہ نام بھی آپ لکھ دیں اور نیت یہ کریں کہ میں اس کو جلانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا پتلا ہو گیا تیار۔ ایک رات پہلے یہ تیار کر لیں اور رات کو یہی عمل نجات جنات اعمال کورس کم سے کم 27 مرتبہ پڑھ کر اس پتلے پر مریض کی نیت سے، کیونکہ مریض تو ابھی گھر میں، آپ دم کر کے تیار کر لیں۔ اب آپ نے یہ پتلا جلانے کے لیے مریض کو جب بلایا ہے تو آپ کے پاس انگارے ہونے چاہیے، کوئلے۔ جناب محنت ہوتی ہے، محنت، ہم نے ایسی محنت الحمدللہ 12 سال کی ہے، 12 سال کی ہے۔ ہمارے ساتھ جنات کے معاملے پر آ جائے بڑے سے بڑا آدمی بحث کرنے کے لیے، اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ چیلنج کرے۔ میرا پرانا وزٹنگ کارڈ ہے، جنات اسپیشلسٹ اس پر لکھا ہوا ہے، بالکل۔ تو ہم نے 12 سال اس کام میں محنت کی ہے، ہمیں ہر چیز کا عمل ہے، پتہ ہے۔ اب پتلا آپ کا تیار ہو گیا۔ اب مریض جب آیا ہے، مریض پر اس دن کو حاضر کریں، اس کا ہوش پورا بند ہوگا، پڑھائی کریں توجہ سے، پھر حاضر ہو گیا۔ اب مریض کو آپ لٹا دیں، لیٹ گیا، ایک سائیڈ میں آپ کے انگارے جل کر تیار ہو رہے ہیں، آپ کا شاگرد اس کو تیار کر دیا۔ مریض کے سینے پر یا پیٹ پر یہ پتلا رکھ دے اور تمام موکلات کو حکم لگائے کہ اس کی تمام شکتیاں، تمام طاقتیں، تمام جان، جو کچھ بھی ہے وہ اس پتلے میں لے کر آئے، اور پھر عمل کو آپ پڑھیں 9 مرتبہ۔ اب دیکھیں اس کی تعداد جب بڑھائی گئی، اب جب کیس کے اوپر ہے، اب کسی پر 1 جن ہے تو 9 مرتبہ، اب کسی پر 10 جن آتے، پورا قبیلہ ہے تو آپ کو ریاضت کی تعداد بڑھانی پڑے گی، صدقہ بڑھا دینا پڑے گا، محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی۔ یہ تو اب آپ کو خود کرنا ہے نا، اب ہر چیز کا تو میں نہیں بتاؤں گا، گروپ میں آپ آگے سوال شروع کر دیں، تو یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ اب کسی پر پورا قبیلہ جنات کا آپ بولے جناب ایک مرغی سے نکل جائے، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے موکلات کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو تھکا رہے ہیں۔ تو آپ کم سے کم ایک بکرا تو صدقہ دیں، اگر 2 نہیں دیتے ہیں، اپنی مرغی دے دیں، مریض کے لیے بکرا دے دیں، بکرا کھڑا رکھے، آپ مرغی سامنے رکھے، انگارے جل رہے، کوئلے بھی دھیک رہے، اور لیمو بھی آپ سامنے رکھے دم کر کے۔ اب آپ نے پتلے میں جب جان لے لی، اب وہ پتلا اٹھانا ہے، یہ پریکٹیکل ہوگا، مریض باقاعدہ تڑپے گا، جو آپ بولیں گے ویسے ہوگا۔ وہ پتلا اٹھا کر اب آپ نے جب انگارے میں رکھا اور آپ موکلات کو حکم لگائیں کہ اب اس کو جلا کر بھسم کرنا شروع کرو، اور اب آپ پڑھائی کرنا شروع کر دیں، پڑھائی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، آپ دیکھیں گے جل رہا ہے جل رہا ہے، بالکل اچھل کود اونٹ پچاڑ سب کچھ ہوگا۔ میرے بچے انس بھائی اور یہ جب حسان 2 بچے تھے چھوٹے تھے، میں اپنے گھر میں یہ کام کرتا تھا باقاعدہ،
رینٹ کا ہمارا گھر تھا 2 کمروں کا، اس میں بیٹھا کے مریض کو کام کرتا تھا، گھر والوں کو بھیج دیتا تھا۔ ایک اچھل کود کا معاملہ جو ہے نا، سب باقاعدہ ریئل سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ جب جل کے بالکل آپ کا تجربہ بتایا کہ بالکل اب راکھ ہو چکا ہے، تو اب جب جل کے راکھ ہو گئے تو پھر جو آپ نے لیمو دم کیے وہ آپ کاٹ دیں۔ ادھر پتلا بھی راکھ ہو چکا ہوگا، آپ بھی تھک چکے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ نے کیا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً مرغی اگر ہے تو مریض کے اوپر سے جب ہوش میں مریض آ جائے وہ جل جائے 7 چکر گھمائے اور صدقہ کر دے۔ بکرا ہے تو مریض کا ہاتھ لگوائیں، بہتر ہے، نہیں تو اس کی نیت سے کہے فوراً بھائی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیں اور اپنا صدقہ بھی لازمی دیں۔ اس پورے پروسیس کے جو کم سے کم آپ کو ٹائم لگے گا وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا یہ کام ہے۔ اب آپ بتائیے کوئی اگر 5,000 روپے فیس مانگے تو کیا بری بات ہے؟ یا 10,000 روپے فیس مانگے تو بری بات ہے؟ وہ تو اپنی محنت کر رہے ہیں نا، شفا دینے کے تو وہ پیسے نہیں مانگ رہا، ساتھ میں آپ کو گائیڈ بھی کرتے جائے نا۔ تو یہ جو ہے زبردست طریقہ میں نے آپ کو بتایا، جو کہ میں خود کرتا رہا ہوں 10 سے 12 سال۔ اب تو ہم نہیں کرتے، کم کرتے ہیں، کبھی کبھی ابھی پتلے کا تو ایک ٹائم ہو گیا نہیں کیا کام، تو یہ ہے نا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس پتلے سے ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، آپ جلانا نہیں چاہتے تو 3 دن تک اس مریض کی پڑھائی کریں، تیسرے دن مریض کو بلا کر قول اقرار لے کر جنات کو اس پتلے میں داخل کروائیں اور اس پتلے کو جا کر قبرستان میں دفن کرا دیں، تو وہ جنات وہاں دفن ہو جائیں گے۔ یہ ذرا مشکل کام ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دفن بھی کرا سکتے ہیں، یا سمندر میں یا دریا میں پانی کی تہ میں آپ اس کو دبا دیں تو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ پتلے کا بھی آپ کو بتا دیا۔ اب خواب میں جو جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے تو بڑا آسان ہے، یہی خط مبارک آپ عموماً خواتین کو، بچیوں کو خواب میں جنات تنگ کرتے ہیں، مینسس ان کو زیادہ جاری کرا دیتے ہیں یا مینسس روک دیتے ہیں، یا خواب میں آ کر بدفعلی کا معاملہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے باقاعدہ کراچی کے اورنگی ٹون میں ایک ایسی بچی کا بھی علاج کیا جن سے جنات کا بچہ پیدا ہوا، ایسے بھی ہوا، اور یہ ہو جاتا ہے۔ پیر و مرشد میاں حضور کا بھی ایک واقعہ ہے پرانا، انہوں نے فرمایا، تو اللہ محفوظ رکھے، ایسا ہو جاتا ہے بس اوقات، اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بہن بیٹی کا مسئلہ ہے یا کسی مرد کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، چڑیلیں تنگ کرتی ہیں عموماً نوجوانوں کو، اکثر یہ معاملات ہیں، تو اس میں یہ خط مبارک لکھ کر آپ دے دیں کہ آپ تکیے کے نیچے رکھ لیں یا سامنے لگا کر سو جائیں، اور پینے کے بھی لکھ کے دے دیں، انشاءاللہ 21 دن تک کر لے، وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہ جائے گا۔ گھر میں رہنے والے جنات، گھر میں رہتے ہیں جنات، پیسے غائب کر دیتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرا دیتے ہیں، تو اس میں آپ لونگ لے لیں، لونگ 1 پاؤ بھر لونگ لیں، اگر مکمل خاتمہ چاہتے ہیں تو اس لونگ کے اوپر 27 بار اس پوری دعاؤں کو پڑھ کر دم کریں، اور خط مبارک کو 3 عدد تحریر کر لیں، گھر کے مختلف مقامات پر ایک لگا دیں، اور ایک پینے کے لیے تحریر کر دیں زردے کے رنگ سے یا زعفران سے، ٹھیک ہے۔ اب لونگ جو آپ نے دم کیے 21 دن تک گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑی تھوڑی لونگ، کم سے کم 21 دانے رکھیں، اور صبح اٹھ کر اسی عمل کو پڑھ کر دم کر کے جلا۔ اب مریض کیسے پڑھے گا؟ تو مریض کو خط مبارک دے دے کہ آپ 7 یا 9 بار اس کو پڑھ کے دم کر کے جلا دیں، یا پھر سورہ فلق یا سورہ ناس یا آیت الکرسی آپ دے دیں۔ 21 دن تک ایسا کروائیں، اور ہفتے میں 1 دفعہ منگل کے دن 2 عدد مرغی اس کو کہ صدقہ کرے، ایک پورے گھر میں سے گھمائیں، سیدھی طرف سے داخل ہو، پورے گھر میں گھما کر الٹی سائڈ سے نکل جائے، اور ایک گھر کے افراد میں سے گھما کر صدقہ کر دے۔ 3 ہفتوں میں گھر کے جنات دور ہو جائیں گے، پیسے غائب ہونا، کٹنا، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آگے جناب سمجھ میں آگے بیٹا؟ آپ سب نے پروگرام دیکھا ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ آئیے اب آپ کی ہم جو ہے لاسٹ 15 منٹ میں آپ کے میسیجز کو سنتے ہیں جو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ میں آئے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ یا کال لے لیں، کال لے لیتے ہیں 00923102880751 پر 5 کالیں ہم صرف لیں گے، صرف 5 کال، اس کے بعد ہم میسیجز بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو ہم بتاتے جائیں، آپ کو خوشخبری بھی سناتے جائیں۔ 23 جون بروز جمعرات، 23 جون بروز جمعرات، تاریخی روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بڑی کامیابی الحمدللہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی کے ساتھ ملحق شہر مندرہ شہر کے اندر سرور شہید سوسائٹی میں آپ کے مرکز کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، جس میں خانقاہ عالیہ تاریخیہ جہانگیریہ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جامع مسجد فیضان طارق میاں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، نور القرآن اسلامک اکیڈمی اسکول کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور جامع فیضان طارق میاں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا انشاءاللہ
23 जून बरोज़ जुमरात बाद नमाज इशा, और इस तमाम काम को अल्हम्दुलिल्लाह तारीक़ रूहानी सेंटर इसमें खिदमात अंजाम दे रहा है, और ये सारा काम मेरे पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर के दस्ते मुबारक से होगा। इस रूहानी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे पंजाब से हमारे तमाम खुलफा, तमाम मुरीद, तमाम शागिर्द, मियाँ हुजूर के तमाम खुलफा, मेरे तमाम पीर भाई, तमाम चाहने वालों को हमारी तरफ से दावत होगी, और आपके लिए लंगरे तारीक़िया का भी एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप दूर दराज से आएंगे, काफ़िलों की सूरत में हमारे शागिर्द, हमारे स्टूडेंट शिरकत करेंगे पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला से, और एक मोहब्बत भरी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस होगी। पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर का खिताब सुनेंगे, और लाइव आप पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर से सवालात करेंगे, उनकी दस्तबोसी करेंगे, और इस रूहानी इज्तिमा में शिरकत करेंगे। और मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करूँगा जिन्होंने हमारे साथ रमज़ान में, जिन स्टूडेंट्स ने एले मोहब्बत ने हमारे साथ ताउन किया, और अब भी जामा मस्जिद फ़ैज़ान तारिक़ मियाँ के लिए जो लोग ताउन करना चाहते हैं, जो हम मस्जिद बना रहे हैं, इसकी जगह अलग से ले रहे हैं, तो उन लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे भी हम ये कहेंगे कि आपने ताउन को अपने मरकज़ के साथ जारी रखना है। तमाम स्टूडेंट देख लें कि तारीक़ रूहानी सेंटर अमली तौर पर मैदान अमल में काम करता है और बाकायदा काम करके दिखाता है। ये एजाज़ जो मैंने कल स्टेटस पे लिखा था, सबसे पहले पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर के खादिमों में मुझ निकम्मे, नाचीज़ और किसी काम का भी मैं नहीं हूँ, मुझे मिला पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर की शफ़क़त और नज़र इनायत से कि पंजाब में फ़िज़िकली ज़मीन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खानक़ाह आलिया तारीक़िया जहांगीरिया का क़याम होने जा रहा है, और रूए ज़मीन की पहली मस्जिद जो मेरे पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर के नाम से मौसूम है, और अब तो हर जगह मैंने ये नियत की कि मियाँ हुजूर के नाम से मस्जिद बनाई जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये काम भी अल्लाह ताला ने हमसे लिया, और नूरुल कुरान इस्लामिक अकेडमी स्कूल की ब्रांच भी इंशाअल्लाह वहाँ पर कायम होगी, और जामे फ़ैज़ान तारिक़ मियाँ में बच्चे हिफ्ज़ व नाज़िला के साथ दर्स निज़ामी भी पढ़ेंगे, तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह भी करेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे तिबिया कॉलेज में बच्चे हकीम भी बनकर निकलेंगे। ये पूरा एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने अपने तमाम लोगों से कहा, बुध, जुमरात, जुम्मा जो आप हिज़्बुल्लाह का अमल, समझ में आ गया बेटा? आपने अपने इदारे के लिए, अपने मरकज के लिए दुआ करनी है। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, कॉल अगर आप करना चाहते हैं 00923102880751 पर आप कॉल करेंगे, और आप ये कॉल सिर्फ हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं। चले, मैं ग्रुप से मैसेज भी लेना शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन? जी बोलें। हुजूर, एक वो कॉल सेंटर पर नंबर से कॉल किए थे, एक हमारे अजीज दोस्त हैं हाफिज फारूक नाम उनका जी, तो उनका सर चुड़ैल का मामला था, जुनैद ने बताया थे, हजरत का नंबर पे रफा कॉल नहीं हो पाया था। बात हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने मोबाइल की आवाज़ को बंद करें, यूट्यूब की आवाज़। दोबारा दूसरी कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। दे दें, मैं मैसेज ले दो। मोहतरम अब्दुल गफूर सियाही रावलपिंडी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो आपने हाज़रात का अमल बताया था, जो अमल करवाने से पहले, और उसमें आपने इरशाद फरमाया था कि ये हज़रात का अमल आप ख़ुद भी कर सकते हैं, यानी नाबालिग बच्चे के अलावा। ये हज़रात का लामा साहब ग्रुप नहीं है, ना हज़रात का प्रोग्राम है। उस्ताद मोहतरम, जिन्नात से दोस्ती करने का क्या तरीक़ाकार है, उन्हें बुलाने का क्या तरीक़ाकार है, उन्हें वापस भेजें? भाई, इंसान दोस्त ख़त्म हो गए, जो जिन्नात से आप दोस्ती करेंगे, तो लिहाजा जिन्नात से दोस्ती से बचना चाहिए। इनकी दोस्ती भी बुरी है, इनकी दुश्मनी भी बुरी है, और इससे बचना ही आपके लिए बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, मैं अली रज़ा बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपसे ये एक सवाल है कि
جو مریض میں جنات ہوں گے کیا اسے ہم اپنے تابع بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے بتا تو دیا، بالکل تابع کر سکتے ہیں. آپ کے تابع ہوگا تو ختم ہوگا نا بیٹا. اور ایک چیز اور، یہ حضور کیا جنات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ محترم یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نجات جنات کورس سے اور یہ ہانڈی والے جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، اس سے صرف جنات کا ہی علاج کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی کے اوپر ہندوانی چیز ہو، بھوت پریت، چڑیل، خبیث، اس طریقے کی جو دیگر چیزیں ہیں ان کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کیا جا سکتا ہے تو نجات جنات کورس سے ہم کسی کے اوپر کوئی چیز ہے تو اسے حاضر. میرے بھائی بالکل آپ بھوت پریت، چڑیل، ہمزاد، بھگت جو ہندوستان میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان سب کا علاج اس سے آپ کر سکتے ہیں اور حاضر بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ استاذ محترم اور آپ کی ٹیم خیر و عافیت سے ہوں گی. حضور کے بارگاہ میں معتبانہ عرض خدمت یہ ہے کہ نجات جنات اعمال کے ذریعے آندے کا اتار ان لوگوں کے لیے جو دوسری جگہ رہتے ہیں یا دوسری کنٹری میں رہتے ہیں اور عاملین کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، تو ان کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کے متعلق رہنمائی فرمائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کی بندش کیلوں کے ذریعے جو کی جاتی ہے تو اس کیل پر ان اعمال کے ذریعے. جی بالکل، اگر کوئی شخص دور ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے نام تصور اور توجہ کے ساتھ بالکل پڑھائی کر کے کر سکتے ہیں، یا اس کو فون پر لے کر پڑھائی کر لیں. ویسے توجہ زیادہ بہتر ہے تو یہاں پر آپ ہانڈی جلا سکتے ہیں. جیسے ہمارا طریقہ ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہم سے علاج کراتے ہیں، آن لائن ٹریٹمنٹ، تو ہم یہاں پر کارڈ کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ بالکل کر سکتے ہیں. یہ کیلوں کے لیے یہ عمل آپ استعمال نہیں کر سکتے. حصار کے آپ اور اعمال کے عامل بنیں، پھر آپ اس سے حصار کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم آپ خیریت رہیں گے؟ حضور پوچھنا یہ تھا کہ اسراف عامر سے کس طرح مریض کے اوپر جنات کو یہ میں اسراف عامر کی جب میں نے تربیتی کلاس کی تھی تو اس میں بتا چکا ہوں. اس کلاس کو مزید آپ ریپیٹ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک استاد محترم کو سکون و عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے. حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پروگرام کے دوران جنات یا عصب والے مریض کا علاج کرتے سمے کیا احتیاط برتنی چاہیے، اس کا بھی تذکرہ فرما دیں. پروگرام کے دوران یا علاج کے دوران؟ علاج کے دوران سب سے پہلے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اپنا حصار کر کے بیٹھیں، توجہ مریض پر رکھیں، اپنے کام پر رکھیں، یقین کامل رکھیں. جو اعمال آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کے آپ باقاعدہ عامل ہونے چاہیے. آپ کے پاس صدقے کا سامان بھی موجود ہونا چاہیے. السلام علیکم. استاد مسلم مزمل عرض کر رہا ہوں لاہور سے. اللہ پاک آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی تمام روحانی جسمانی قلبی بیماری کو شفائے کلی عطا فرمائے. میاں حضور کا فیض پوری دنیا پہ جاری و ساری فرمائے. استاد محترم ایک عرصی کہ یہ نجات اعمال کورس ہم نے اگر دوبارہ ریپیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ویسے ہی لوازمات کرنے ہیں، تیل، فلیتے اور چراغ کا اہتمام کرنا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ استاد محترم ایک عرض یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر جنات ہیں اور وہ کم تنگ کرتے ہیں یا نہیں تنگ کرتے تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہم نے؟ بالکل آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. ریپیٹ کرنے کے لیے بیٹا چراغ کی، فلیتے کی، تیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف عمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. کم تنگ کرتے ہیں تو بھائی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یا ان کو خط لکھ کر دے دیں اور وہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کچھ مریضوں کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان مریضوں کے اندر جو جنات ہیں ان کو حاضر کرنے کا طریقہ، وہ حاضر کرنے کا طریقہ میں نے بتا تو دیا کہ یہ عمل آپ سامنے بٹھا کر پڑھیں اور نیت رکھیں کہ حاضر ہو جائے تو وہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر خود سنبھل جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم میں آپ کا شاگرد محمد اکمل انڈیا سے. میرا یہ سوال تھا کہ جو آپ نے نقش بتایا تھا جس سے جنات چل جاتے 5 شیطانوں کا نام، وہ نقش بتا دیجیے. اب پتلا ہم کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتا دیجیے. یہ سب بتا دیا. ابلیس، فرعون، حامان، نمرود لکھنا ہے.
اور پتلا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد گرامی خیریت ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا حضور، عرض یہ ہے کہ جب یہ ہم کورس کر رہے تھے رمضان شریف سے پہلے، تو اس وقت جو چراغ تیار کیا تھا وہ مٹی کا چراغ لیا تھا میں نے، تو وہ تقریباً تیسرے دن چراغ ٹوٹ گیا تھا، بالکل بھی علیحدہ نہیں ہوا لیکن تیل اس میں سے ضائع جا رہا تھا۔ تو 2 دن میں نے مزید اس کو چلایا لیکن تیل زیادہ ضائع ہو رہا تھا، تو پھر میں نے 5 دن اس کو چلا کے ایک نیا چراغ تیار کیا۔ بقیہ 4 دن میں نے اسی دوسرے چراغ میں فتیلہ جلایا تھا۔ تو اب آپ نے فرمایا تھا کہ وہ چراغ جو ہے جس میں فتیلہ چلایا جائے اس کو حفاظت پہ رکھنا ہے، وہ آگے کام دے گا۔ علامہ صاحب اتنا سا یہ سوال ہے، استاد صاحب میں چراغ استعمال کر رہا تھا، چراغ ٹوٹ گیا، پھر میں نے 2 دن کے بعد دوسرا چراغ لے لیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات پوری ہو گئی چند سیکنڈ میں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ نے وہ چراغ کو پانی میں ڈال دیں، جو چراغ آپ نے صحیح رکھا ہوا ہے وہ اپنے پاس رکھے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی آپ دریا میں یا نہر میں بہا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور ایک کتاب پڑھا تھا، اس وجہ سے میرے علم میں آیا ہے کہ جنات والے مریض کہ اگر دائیں ہاتھ کی چھینٹیاں پکڑی جائیں تو یہ جنات کی گردن ہوتی ہے، تو اس سے جنات کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور وہ جلدی کول اقرار بھی دے دیتا ہے اور پڑھائی کرنے میں ہمیں جلدی کامیابی ملتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے حضور؟ جی گردن نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ گردن کی قوت اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ جب آپ چنگلیاں پکڑ کے پڑھائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ میں تو خیر نہیں پکڑتا، میں تو ویسے ہی پڑھائی کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں گربھاجا کے تمام احباب اور میرے استاد کریم خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد عاشق الرحمن حبیب مجاہدی انڈیا سے عرض گزار ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ نجات جنات عمل کورس میں جو عمل کیے گئے ہیں، جو تیل وغیرہ جو پڑھائی کی گئی تھی جلانے کے لیے فتیلہ، تو تیل بھی بچ گیا ہے، تیل وغیرہ سب بچ گئے ہیں، اور پڑھائی کے دوران میں نے تیل اور پانی اور ہینگ وغیرہ جو ہے میں نے رکھ دیا تھا، تمام چیزیں میں نے رکھ دیا تھا، پڑھائی کرتا تھا اس پر۔ تو ان ساری چیزوں کے اب کیا کیا جائے؟ ان ساری چیزوں کو استعمال میں لے آئے، مریضوں کے لیے تو بہتر ہے، اور کیا کیا جائے؟ کئی دفعہ گروپ میں اس کا جواب دیا ہے، تو یہ تو بہت آسان سوال تھا اور جواب دے دیا میں نے، بڑے اطمینان سے آپ نے سوال کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ فیڈ بیک آپ نے پروگرام کے بعد دینا ہے کمنٹ کی صورت میں، آپ کے کمنٹ میں خود پڑھتا بھی ہوں اور رپلائی بھی کرتا ہوں۔ قافلہ تاریخیہ شاذلیہ میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو لنک ٹیلی گرام گروپ کا دیا گیا ہے۔ بدھ جمعرات جمعے کو عمل کیا جا رہا ہے، حزب البار شف کا 360 بار پڑھی جائے گی، دعا کی جائے گی آپ کے لیے۔ اور اگر آپ غیبی مدد چاہتے ہیں، غیبی مخلوقات سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جن کو رجال غیب کہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے معاون و مددگار ہو جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ سے فیض و برکت آپ کو نصیب ہو، تو دعائے حزب البار شریف کو اپنے شغل میں، اپنے ذکر میں، اپنے ورد میں لے کر آئیں اور اس کے لیے جوائن کریں قافلہ تاریخیہ شاذلیہ، اور بن جائے ایک روحانی ذاکروں میں شامل ہو جائے۔ اور امت مسلمہ اس ٹائم جو ایک کرب کے عالم میں گزر رہی ہے اور مسلمانوں کے جو موجودہ حالات پورے امت کے سامنے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارے اس قافلے میں آپ شامل ہو۔ اور اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کرنا ہے۔ اور اگر آپ اپنا صدقہ کروانا چاہتے ہیں، بکرے کی صورت میں صدقہ کروانا چاہتے ہیں، اناج کی صورت میں، تو النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کال سینٹر کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ فیڈ بیک پروگرام کے بعد ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملیں گے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام میں۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔